نبوت کے بعد اب 13 برس گزر چکے تھے۔ ان 13 برسوں کے دوران کون سی ذہنی و جسمانی اذیت تھی جس کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نہ کرنا پڑا ہو۔ افسوسناک بات یہ کہ یہ اذیت بھی اپنوں کے ہی ہاتھوں مل رہی تھی، وہ لوگ جن کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزرے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان 40 برسوں میں وہ ان کے اخلاق اور کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتے تھے۔ در حقیقت وہ تو انہیں سچا اور ایماندار قرار دیتے تھے، اسی لیے صادق اور امین کا لقب بھی دیا تھا، بلکہ وہ تو اس کے لیے بھی تیار تھے کہ انہیں حکمراں بنا لیں۔ ایک موقع پر اس کے لیے کھل کر پیشکش بھی کر دی تھی۔ تاہم عجیب بات یہ تھی کہ حکمرانی کی اس پیشکش کے باوجود اس سچے اور ایماندار آدمی کی جانب سے پیش کی جانے والی سب سے بڑی سچائی کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی اصل تنازع تھا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اپنے شہر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہجرت کے لیے جس نئے شہر کا انتخاب ہوا یہ سرسبز تھا اور محل وقوع کے اعتبار سے تجارتی راستہ بھی تھا، اسی لیے تجارتی قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس تناظر میں علاقے کو تو بہت خوشحال ہونا چاہیے تھا، اور خوشحالی ایک درجے میں موجود بھی تھی، لیکن آبادی کے مختلف طبقات کے درمیان باہم تنازعات ہوں تو توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور یوں بہت سی توانائیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تنازعات جنگوں میں تبدیل ہو جائیں تو پھر اور بھی کئی طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ تاہم اب ان چند انسانوں کی یہاں آمد سے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ آنے والے میں دنیا کا سب سے بڑا انسان شامل تھا۔ دنیا کے اس سب سے بڑے انسان نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں قدم رکھا اور اسے ہی اپنا مستقل مسکن بنا لیا، تو معاملات اس کے ہاتھ میں آئے، اور جیسے علاقے اور وہاں کے لوگوں کی قسمت واقعی جاگ گئی۔ قبائلی تنازعات کو باہم معاہدات کے ذریعے اس نے ختم کیا اور یوں امن و امان کو یقینی بنایا۔ مسجد کی تعمیر کی صورت میں شہر کو ایک نئی مرکزیت دی، نئے آنے والوں اور مقامی آبادیوں کے درمیان بھائی چارے کا ایسا رشتہ قائم کرا دیا جو بعض اوقات تو حقیقی رشتہ داروں کے درمیان بھی نہیں ہوتا۔ ماحول اور نظام میں یہ تبدیلیاں آئیں تو معیشت کے لیے نئے مواقع سامنے آنے لگے۔ ان نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی یہاں ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی گئی۔ 4 مارکیٹیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ان کا انتظام جن لوگوں کے پاس تھا انہوں نے اس میں آزادانہ تجارت کے حوالے سے بہت سی رکاوٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ کاروبار کے لیے کسی نئے آدمی کو تو وہاں وہ آنے ہی نہ دیتے تھے۔ پھر ٹیکس کی بلند شرح اور دوسری جانب بدعنوانیاں ان کا معمول تھا۔ ان پرانے لوگوں سے کسی تنازع میں الجھنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی مارکیٹ کے قیام کے لیے جگہ کا خود انتخاب کیا۔ یہ جگہ شہر کے داخلی راستے پر تھی اور وسیع ہونے کے بنا پر قافلوں کے رکنے، سامان بردار اونٹوں کے قیام اور نقل و حرکت کے لیے یہاں کوئی تنگی نہ تھی۔ اصول یہ بنائے کہ یہاں تجارت کا سلسلہ رکے گا نہیں، اور نہ ہی کسی کو تجارت سے روکا جائے گا، اور نہ یہاں کوئی ٹیکس ہوگا۔ دوسری جانب بنجر اور بیکار پڑی زمینیں ہجرت کر کے نئے آنے والوں میں الاٹ کی گئیں۔ یوں نئی زمینیں زیر کاشت آنے سے پیداوار بڑھ گئی، اور تجارت کے لیے بدعنوانیوں کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ نتیجتاً آتے جاتے تجارتی قافلوں کے لیے یہ مارکیٹ خود بخود پرکشش بنتی چلی گئی۔ دوسری جانب حسبہ کے نام سے ایک ریگولیٹری نظام کا ادارہ بنا دیا تاکہ جھگڑے اور فساد سے نمٹا جا سکے اور کسی بدعنوانی پر گرفت بھی ہو سکے۔ لیکن ظاہر معاشی سرگرمی بذات خود تو مطلوب نہ تھی۔ اصل میں تو ہدف ایک مثالی نظام اور معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادیں وضع کرنا تھا، جس کے اصول نہ صرف اس وقت کام آئیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے بھی ایک ماڈل کا کام کر سکیں۔ چنانچہ معیشت کے دائرے میں زکوٰۃ کی صورت میں ویلفیئر کا بھی ایک پورا نظام متعارف ہوا۔ وقف کا تصور تو موجود تھا، اسے فروغ دینے کے لیے ترغیبات دی گئیں۔ استحصال کے خاتمے کے لیے سود ممنوع قرار پایا، اور خود حکومت کے لیے ذرائع آمدنی کے تعین کے ساتھ اس پر عمل درآمد کے اقدامات بھی شروع ہو گئے۔ محض 10 سال کی قلیل مدت میں وہ اصول وضع ہو گئے جن کی بنیاد پر آنے والے ہر دور میں
ایک مثالی نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے۔